اس ویڈیو میں پراگیتہاسک کال کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے۔ پہلا منشیہ ہومو سیپینس تھا، جو کہ 2 کروڑ برس پورو پرمان پراپت ہوتی۔ ہومو سیپینس وہ ویکتی ہوتا ہے جس میں دماغ ہوتا ہے۔ ہومو سیپینس کو کھیتی باڑی نہیں کرنی آتی تھی۔ ہومو سیپینس کو مکان بنانے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ لوگ غباوں اور پیڑوں پر رہتے تھے۔ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ پاشان یگ کی وشیشتائیں: منشیہ بھرمنکاری جیون ویتیت کرتا تھا۔ پاشان یگ میں منشیہ کھانے کی تلاش میں ایک استھان سے دوسرے استھان پر گھومتا تھا۔ وہ جنگلی جانوروں سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے سموہ میں رہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پتھر کے اوزار اور ہتھیار بنانے لگ گیا اور ان کے رہن سہن کے استر میں وکاس ہونے لگ گیا۔ ڈیوباک نے سروپرتم پاشان یگ کے وبھن کالوں میں وبھاجت کیا، جیسے پورا پاشان اور نو پاشان۔ پراگیتہاسک کال کو 2 بھاگوں میں وبھاجت کر سکتے ہیں: پاشان یگ اور دھاتو یگ۔ پاشان یگ کو 3 بھاگوں میں وبھاجت کیا جا سکتا ہے: پورا پاشان، مدھیہ پاشان اور نو پاشان یگ۔ پورا پاشان کال 5 لاکھ سے 10,000 عیسوی پوروے تک کا سمے، جبکہ مدھیہ پاشان یگ 10,000 سے 8,000 عیسوی پوروے تک کا سمے اور نو پاشان یگ 8,000 سے 4,000 عیسوی پوروے تک کا سمے مانا جاتا ہے۔ دھاتو یگ کو 3 بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے: تامر پاشان، کانسیہ اور لوہ یگ۔ پورا پاشان یگ کو 3 بھاگوں میں وبھاجت کیا جا سکتا ہے: نمن پورا پاشان کال، مدھیہ پورا پاشان کال اور اتر پورا پاشان کال۔ نمن پورا پاشان کال 5 لاکھ سے 1,25,000 برس تک کا سمے، جبکہ مدھیہ پورا پاشان کال 1,25,000 عیسوی پوروے سے 40,000 عیسوی پوروے تک کا اور اتر پورا پاشان کال 40,000 سے 10,000 عیسوی پوروے تک کا سمے۔ پورا پاشان کال میں بھوجن، کپڑا اور آواس۔ پورا پاشان یگ 5 لاکھ سے 10,000 عیسوی پوروے تک کا سمے مانا جاتا ہے۔ اس یگ میں منشیہ پہاڑوں کے نزدیک رہتا تھا جہاں ندیاں بہتی تھیں۔ یہ لوگ پیڑ کی چھال اور جانوروں کی کھال کو دھوپ میں سکھا کر پہنتے تھے۔ منشیہ غباؤں میں رہتا تھا۔ 1957-58 میں ڈاکٹر ڈی اے واکڑکر دوارا بھیم بیٹکا کی غباؤں کی کھوج کی گئی۔ پورا پاشان کال میں اوزار: منشیہ نے سروپرتم پتھر کا سویم پھل کی کڑ اپنی آوشکتا انوسار اوزار بنائے۔ پراچینتم اوزار وہ ہیں جن میں پیبول کے ایک طرف فلک اتار کر چاپر اوزار بنائے گئے۔ اس کال کے بنے اپکرنوں میں پتھر سے نرمت چاپر، ہینڈ ایکس، کلیورس اور اسکریپرز اتیادی پرمکھ تھے۔ پورا پاشان کال کا وستار: بھارتی اپ مہادیپ میں پاکستان کے سون گھاٹی، دکشن بھارت، تمل ناڈو کے ساتھ ساتھ سمست بھارت سے اس کال کے اپکرن ملے ہیں۔ مدھیہ پورا پاشان کال کے مانو کے اوشیش بھارت میں پشکر جھیل اور ڈیڈوانا سے ملے۔ پورا پاشان کال میں کلا: بھارت میں پراچینتم چتر اتر پورا پاشان کال کے ہیں۔ غباؤں کی دیواروں پر ان کے دوارا شکار کرنے کے چتر ملے ہیں اور بڑے جانوروں جیسے جنگلی بھینسا اور بارہسنگا کے چتر بھیم بیٹکا کی غباؤں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پورا پاشان کال میں جانور: اس کال میں بڑے بڑے دانتوں والے ہاتھی، بڑے بڑے نوکیلے دانتوں والے چیتے، لکڑوا آدی جانور تھے۔ مدھیہ پورا پاشان کال میں نیانڈرتھل مانو کے اوشیش ملنے شروع ہوئے۔ پورا پاشان کال میں ریتی رواج: اس کال میں لوگ سوریہ، چاند، بجلی اور بادلوں کی گرجن کی پوجا کرتے تھے۔ یہ اپنے پروجوں کو پوجتے تھے اور ان کی موت کے بعد ان کے اوزار اور بھوجن پانی کی سامگری کو دفناتے تھے۔ مدھیہ پاشان کال میں بھوجن ایوم آواس:
یہ یگ 10,000 سے 8,000 عیسیٰ پورو تک مانا جاتا ہے۔ اس کال میں منوشیہ گپھاؤں کے مکھ پر اور باہر کے چھیتروں میں نواس کرنے لگا۔ اس یگ میں آگ کی کھوج ہوئی، لوگ آگ پر کھانا پکاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ جانوروں کا شکار کرتے تھے اور رہنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنانے لگے۔ مدھیہ پاشان کال میں اوزار۔ اس کال کے نیانڈرتھل مانو نے اپنے اپکرنوں کو فلک پر بنانا پرارمبھ کر دیا، جو اپیکشاکرت آکار میں چھوٹے تھے اور اچھے بنے ہوئے تھے۔ نرمت اوزاروں میں بورر، اسکریپر اوزار پرچور ماترا میں پرयुکت ہوئے۔ اس کے علاوہ فلک نرمت اوزاروں میں ہست کٹار، بیدک، کلاڑیاں اور ویدرنی آدی پرمکھ تھے۔ پوائنٹ تیر کا اگرم بھاگ، سوکشم بیورین، کورچنیاں، ہست کلاڑیاں، ترکون، ٹروپے آدی پرمکھ تھے۔ یہ اوزار جو اس سمے کے تھا پتھر کے بنے تھے، ان کو سائی کو لچھا کہتے ہیں، جس میں جانور کی ہڈیوں کا پریوگ کیا جاتا تھا۔ پتھروں کو چاقو کی تیز دھار والا بنا دیے گئے۔ مدھیہ پاشان کال میں پرمکھ جیو ہرن، جنگلی سور، بارہسنگا تھے، جو کہ گیہوں اور جو کے جنگلی پرکار کے ونسپتی کے پودے پراپت ہوئے۔ مدھیہ پاشان کال کا وستار میں پنجاب، کشمیر کی گھاٹیوں، ہمالیہ کے نچلے حصوں اور نرمدا گھاٹیوں میں ملتے ہیں۔ بھارت میں اس سنسکرتی پرمان لوگ سمست چھیتروں میں ہے، لیکن مکھیتः تمل ناڈو میں ٹیری استھل، گجرات میں لیک ناج، پوروی بھارت میں بسمان پور، مدھیہ بھارت میں آزاد گڑھ اور بھیم بیٹکا کی گپھائیں، راجستھان میں باگور، اتر پردیش میں لیکھڑیا، سرائے نہر آدی پرمکھ تھے۔ نو پاشان یگ میں کھیتی۔ یہ یگ 8,000 سے 4,000 عیسیٰ پورو تک مانا جاتا ہے۔ اس کال میں منوشیہ کو کھیتی باڑی کا گیان ہو گیا تھا۔ منوشیہ نے بیج بو کر کھیتی شروع کر دی۔ گیہوں اور جو کے علاوہ چاول، باجرہ اور مکا کی کھیتی کی جاتی تھی۔ پستہ، زیتون، انجیر، داڑھ اور سیب آدی کے پرمان ملے۔ ان بھنڈارن برتنوں میں کیا جاتا تھا اور بیئر کے روپ میں جو کو پیے بنانا بھی اس کال کے مانووں نے سیکھ لیا تھا۔ نو پاشان یگ میں لوگ کھال اور پتیوں کے وستر پہننے لگے تھے۔ نو پاشان کال گاؤں میں کپاس کے پرمان ملے۔ کپڑوں کا ویاپک پریوگ بھی شروع ہو گیا تھا۔ سوئیوں سے وستر سیدھے جاتے تھے اور لوگ بھیڑوں کے بال اور نکھالوں سے وستر بنانے لگے۔ منوشیہ اس نو پاشان یگ میں منوشیہ جانور اپنے پاس رکھنے لگ گیا۔ کتا پہلا ایسا جانور جو پالتو بنا۔ بعد میں منوشیہ نے بکری، گائے، بھینس، بھیڑ، سور اور بیلوں کو بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اس کال میں بارہسنگا، لومڑی، ہرن آدی کی کئی پرجاتیاں تھیں۔ نو پاشان یگ میں منوشیہ نے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی بنائی، جھیلوں اور ندیوں کو پار کرنے کے لیے ناؤ کا آوشکار کیا، فصل کاٹنے کے لیے درانتی اور جبھی سوت کاٹنے کے لیے تکلی اور چرخا کا پرریوگ کرنا شروع کیا، کپڑا بننے کے لیے کرگھوں کا نرمان کیا، ہڈی کے بنے اپکرن جیسے مچھلی پکڑنے کا کانٹا اتیادی کا گیان ان کو تھا، اور چاک پر نرمت مرد بانڈ بنانے شروع کر دی۔ نو پاشان میں منوشیہ نے پہیے کی کھوج کر لی، جس کا پرریوگ کنویں سے پانی نکالنے، دھاگا بننے، مٹی کے برتن بنانے اور گاڑی کو چلانے کے لیے کرنے لگا۔ نو پاشان یگ میں منوشیہ نے کلاڑی اور ہنسیے کا پرریوگ شروع کر دیا۔ کرشی اور شکار میں پرریوگ کیے جانے والے اپکرن کٹور پتھر کی پولش دار کلاڑی، ہتھوڑے، چھینی، کھرپا، کدال، ہل، ہنسیہ اور سلکر کا پرریوگ کرنے لگ گیا۔ نو پاشان یگ میں منوشیہ نے پرتھوی کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اندھ وشواسی تھے اور ماتر دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ سماج میں استری کی مہتوپورن بھومکا تھی اور پراپت پرمانوں کے آدھار پر یہ مانا گیا تھا کہ سماج ماتر پردھان تھا۔ ساماجک ویوستھا میں وواہ کی نیمت ویوستھا چل پڑی اور غلام پرتھا بھی چل پڑی۔ کالانتر میں نگروں کی استھاپنا ہونے لگی اور اتہاسکاروں نے اس یگ کو مانو سभ्यता کا پرتم کرانتیکاری چرن مانا ہے۔ تامر پاشان یگ
اس کال میں جب پاسانی اوزاروں کے ساتھ تانبے کے اوزاروں کا پریوگ کیا جانے لگا تو یہ تامر پاسانی یوگ کہلایا۔ سروپرتم منوشیہ نے جس دھاتو کا پریوگ کرنا سیکھا وہ تانبا تھا۔ تانبے پرمان میسوپوٹامیا کی اسنا سنسکرتی میں تانبا نکالنے اور ان کے پریوگ کرنے کے ملے ہیں۔ تانبا وہ پہلا دھاتو تھا جو پگھلا کر دوسری چیزوں کو بنانے میں کام میں آیا۔ تانبا کو پیٹ کر اسے ڈالنے کے بعد سوئی اور پن اتیادی کا نرمان شروع ہوا۔ تامر پاسان یوگ میں کمار کی بٹیاں پرچلن میں آئی۔ پکی مٹی کے مرد بانڈوں کا وکاس ہوا۔ منوشیہ نے بیلوں دوارا ہل کھینچ کر کھیتی کرنا شروع کر دیا۔ اس کال میں بیل گاڑنے کے پرمان ملے اور مکھیہ اوزار چاقو اور چھری تھے، اور یدھ ہونے کے بھی پرمان ملتے کیونکہ یہاں مچھلی پکڑنے کا کانٹا، برچھی، تلوار آدی اوزار تھے۔ تامر پاسان یوگ میں مکھیہ ویوسائے کرشی تھا۔ ان کی مکھیہ فصلیں جو، گیہوں، باجرہ، مسور، سبزیاں، تلن، اڑد، مونگ اتیادی تھی۔ اس کال کے مرد بانڈ چرخے اور تکلیاں ملی ہیں جس سے ان کو سوت کاٹنے اور وستر بنانے کے پرمان ملے۔ چاقو پر مرد بانڈ بنائے جاتے تھے اور ناؤ بنانے کے پرمان ملے جو کہ پال کی ناؤ ہوتی تھی۔ تامر پاسان یوگ میں اینٹیں استھائی روپ سے کچی اینٹ یا سورج کی روشنی میں سکھائی گئی اینٹوں کے بنے گھروں میں لوگ رہتے تھے۔ اینٹوں کا گھر بنانا مدرانک کا پرچلن بھی اس کال میں شروع ہوا۔ یہ لوگ چونے سے نرمت فرش اور دیواروں پر پلاسٹر کرتے تھے۔ مندر کے بھی پرمان ملتے جو کیندری استھانوں پر بنے ہوتے تھے۔ تامر پاسان یوگ میں شلپ ادیوگ استھتو میں آیا۔ ہاتھی دانت سے بنی وستویں، چونا اور ٹیراکوٹا کی مورتیاں بھی پراپت ہوئی۔ تامر پاسان یوگ میں گائے، بھیڑ، بکری، بیل، اونٹ، سور، گھوڑا آدی پرمکھ پشو تھے اور پشوؤں کا پریوگ ریڑ سے پانی کھینچنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ کالانتر میں تانبا اور ٹین کو ملا کر کانسی دھاتو کا نرمان کیا گیا۔ اس یوگ میں دھاتوں سے بنے اوزار پریوگ میں لیے جاتے تھے۔ لوہے بنے کلہاڑی اور چاقو زیادہ جلدی پیڑ کاٹنے اور کৃষি کاریہ میں پریوگ میں آنے لگے۔ جب منوشیہ لوہا اور پتھروں میں ملے جلے اوزاروں کا پریوگ کرنے لگا تو یہ یوگ لوہ یوگ کہلایا۔ اس یوگ میں استعمال وستوؤں میں برہم گری جو کہ مائی مور میں ہے، نواب لولی نزدیک نرمدا ندی اور چھوٹا ناگپور ضلع میں ان کے پرمان ملے ہیں۔ پلیز سبسکرائب the channel. Thanks.